سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی برادرز، پرنٹڈ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور تمام دوستوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ سب اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ آئے، ہمارے گھر تشریف لائے ایک خاص پریس کانفرنس کے لیے، ایک خاص مین ایشو کے لیے، تو بہت شکریہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک زیارت انسیڈنٹ کے حوالے سے ایک آپریشن ہوا۔ اس سے پہلے ایک کرنل لائٹ جس کو فیملی کے سامنے اغوا کیا گیا، 2 دن بعد اس کے اور اس کے کزن کا مسخ شدہ لاش گورنمنٹ کو ملا۔ اس کے چند دن بعد دہشت گردوں کے خلاف ایک فوجی آپریشن کیا گیا جس میں کافی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جو مفاد پرست لوگ ہیں، انہوں نے اس ایشو کو اٹھا کے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایک جلسے جلوس باقی معاملات انہوں نے سٹارٹ کیے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف لوگوں کی تصویریں اٹھا کے ریلی ڈالا، ٹوئیٹر دارالحکومت کے ریڈ زون میں آئے، ایک نیا تماشا انہوں نے بنایا کہ لاپتہ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، لاشوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ سب کو، آپ میڈیا کے توسط سے ان کی شرمندگی کہہ لیں جو یہ تماشا کہہ رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک معجزہ کہہ لیں۔ ایک معجزہ پیش آیا۔ میرے رائٹ سائڈ پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں تعارف کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس میں تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لیے کہ یہ سب لاپتہ تھے اور ان کو زیارت آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے نام تھے۔ ایک نام زید بلوچ کے نام سے تھا کہ زید بلوچ نامی لڑکا بھی اس میں شہید کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو انہوں نے ڈرامہ بازی رچایا ہوا تھا، وہ ان کے لیے باعث شرمندگی ہوئی۔ جو میرے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا نام وہ رچا رہے ہیں زید بلوچ کے نام سے۔ اس کا تعلق میرے ہی ٹرائب سے ہے، ظہیر احمد بنگلزئی۔ یہ ڈسٹرکٹ مستون کے لوکل ہیں، اس ٹائم خضدار میں رہائشی پذیر ہیں۔ ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے خاندان سے ہے۔ باقی اپنی تفصیلات یہ خود بتائیں گے کہ ہم کیسے گیا، کیسے واپس آئے، کہاں تھا میں، کہاں نہیں تھا۔ اس کی فیملی بھی اپنی مختصر سی ایک کہانی آپ کے سامنے کہے گی اپنی، جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑے سانے سے گزرے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جو افسردہ تھا، ان کو ایک ڈیڈ باڈی دی گئی کہ آپ کا ہی بندہ ہے ظہیر احمد جو زیارت آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پریشانی کی حالت میں پہچانا بھی نہیں بھی پہچانا، اس کو اٹھا کے یہاں سے انہوں نے اٹھایا۔ جو بھی ہمارے شرعی قبائلی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں سے لے گیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا، دفنایا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک فاتحہ لینا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ان کو کال آیا ظہیر احمد کا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم کیا کریں۔ تو پھر ہم کچھ نوٹیبلز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس چیز کو میڈیا پہ لائیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ظہیر احمد بنگلزئی اور اس کی فیملی کی باتیں سنیں، میرا خیال ہے اس کے بعد تو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے جو کہ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں نے دیکھا اسی سوشل میڈیا پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ آف بلوچستان سے، عدلیہ سے، کہ صرف ان چند افراد کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو زیارت کے مکمل واقعہ پہ بناؤ کہ پاکستان کے شریف فیملی ایک فوجی آفیسر کو اس کے فیملی بچوں کے سامنے اٹھا کے اس کے رشتہ داروں کو لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ بھائی ان کو کیوں اٹھایا گیا، ان کا جرم کیا تھا۔ اس کے بعد جو بندے مارے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، سب سے پہلے تو یہ مینجمنٹ تحقیق کی جائے کہ آیا واقعی یہ لاپتہ ہے یا نہیں ہے۔ جو ظہیر احمد کا کہانی ہے، آج آپ کے سامنے ہے، زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، جس کے فیملی نے 8-10 دن سے اس کی فاتحہ لے رہے۔ چلو فیملی ہے پریشانی میں، کسی کو ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے، وہ فاتحہ بھی لیتا ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے، وہ پٹتا بھی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان افراد سے جنہوں نے ان کے فیملی کے بغیر، ان کے پرمیشن کے بغیر، ان کی کوششوں کے بغیر، کہنے کے بغیر
ظہیر احمد بنگلودی کا تصویر لیٹے روڈوں پہ ہفتے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، چیزیں ٹھر رہے ہیں، گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان کو ایک دفعہ پھر آگ میں مت آپ لوگ گھسائیں۔ ہمارا ایک فیوچر ہے، بلوچستان کا ایک روشن مستقبل ہے، ہمارا منزل بہت آگے ہم نے جانا ہے۔ ہمارا صوبہ بلوچستان پاکستان میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا صوبہ مالا مال سے بھرا ہوا ہے۔ دشمن ممالک جو پاکستان دشمن ہیں، ان کی نظریں اس ٹائم بلوچستان پہ ہیں، ہمارے وسائل پہ ہیں، ہمارے معدنیات پہ ہیں، ہمارے ساحل و سمندر پہ ہے۔ ان کے باتوں پہ نہ آئیں، باقی مفادات پہ نہ کریں۔ چند عناصر ہیں جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کیمپین کر رہے ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو سب سے پہلے میں خود ٹرائبل ہیڈ کے علاوہ، سیاسی آدمی کے علاوہ ایک بزنس مین بھی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ کمیشن بنایا جائے کہ جو 12 مائنر اونرز ہیں، ان سے یہ دہشت گرد تنظیمیں بھتہ لیتے ہیں، پر ٹن پیسہ لیتے ہیں، یہ کس مد میں لیتے ہیں؟ آپ کون سی آزادی لڑ رہے ہیں؟ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اب تو انہوں نے نیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، جتنے کانکون کام کر رہے ہیں پر ہیڈ انہوں نے 1000 رکھا ہوا ہے۔ جو مزدور ہمیں پر منتھ 1000 روپے نہیں دے گا، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ 2021 مئی میں آپ لوگوں کو پتا ہو، مارگٹ میں فورسز کے کیمپ پہ حملہ کیا گیا، وہاں سے ایک بلال نامی سپاہی کو اٹھایا گیا۔ چند دن بعد ایک ویڈیو جاری ہوتا ہے، کچھ مسلح لوگ دہشت گرد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عدالتی کارروائی چلا رہے ہیں اپنے بورڈرز، اس میں باقاعدہ وہ اپنے گواہان پیش کرتے ہیں، بلال نامی اس ایف سی ٹی سپاہی کو سزائے موت دی جاتی ہے، سزا سنائی جاتی ہے، اس کے بعد سزائے موت دی جاتی ہے۔ میں اس عدلیہ سے کہتا ہوں، اس ریاست کے وارثوں سے کہتا ہوں، اس ٹائم موجود گورنمنٹ سے کہتا ہوں، اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آیا اس بلال سپاہی کو آپ نے کس آئین کے تحت اٹھا کے پھانسی کی سزا دی؟ ایک ریاست کے موجود ہوتے ہوئے آپ دوسری اپنی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے مینجمنٹ سسٹم بنانا چاہیے کہ جو بندے لاپتہ ہیں، آیا وہ واقعی لاپتہ ہیں؟ شاید پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، جو دہشت گرد وہاں مارے گئے ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، جو بد مزیدار پہ زیارت واقعے میں بھی میں نے آپ میڈیا کے توسط سے ایک ویڈیو دیکھی میں نے، جس میں باقاعدہ ایک آپریشن ہو رہا ہے، کچھ بندے سرکار کے مسلح اٹھائے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں سول ڈریس میں، بعد میں ان کی تصویریں میچ کی جاتی ہیں، اور جو مرنے والے لوگ ہیں، جو اس ویڈیو میں لڑنے والے لوگ ہیں، وہ تو سیم ہیں۔ تو کیسا؟ اور اس کے علاوہ اسی آپریشن میں میرا خیال ہے ایک فوجی مارا گیا، جو میں نے آپ کے توسط دیکھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سے کچھ صحافی برادری نے ان کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہوتا تو آیا کون اپنے بندے کو مارتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ بازی بند کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے ماؤں بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو روڈوں پہ نہ بٹھایا جائے اپنے مفادات کی خاطر، اپنے سیاست کی خاطر۔ میں ایز اے بلوچ سربراہ کی حیثیت سے میں اپنے بلوچ قوم سے یہ بڑھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے، دشمن ممالک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، ان چیزوں کو آپ ریجیکٹ کریں۔ ہماری ایک نئے نسل کو تباہ کی جا رہا ہے، ہماری نئی نسل تباہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا چند سالوں سے ہمارے بلوچستان کے نوجوان بلوچ، پشتون یا رہنے والے دیگر قبائلوں کے بچے پاکستان کے اچھے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز دشمن کو ٹوٹک رہے، اس نے دیکھا اور کچھ نہ ہو رہا کہ ان نوجوانوں کو اس چیز میں ورغلایا جائے، اور وہ اب کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہمارے معصوم لوگ ہیں، ہمارے سادہ لوگ ہیں، جیسے فیملی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے بندوں کو ان کے کہنے کے باوجود، اسرار کے باوجود ان کو اٹھا دیا کہ آپ کا بندہ یہی ہے، آپ کا بندہ لاپتہ تھا، آپ کے بندے کو فورسز نے اٹھایا، آپ کے بندوں کو ایک بورڈرس اور 2 نمبر آپریشن میں مارا گیا، آج بندہ آپ کے سامنے زندہ سلامت ہے، وہ اپنی زبانی یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ساتھ آپ نہ کھیلیں۔ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو آپ کے اصل لاپتہ ہیں ان کی تحقیق کرائیں، اس مشن پہ ہم بھی اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں۔
RTC کو غلط گمشدگی کیا جاتا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن سب سے پہلے واضح تو ہو کوئی اصل لاپتہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے لاشوں پہ سیاست کیا جا رہا ہے, ہمارے نوجوانوں پہ سیاست کیے جا رہے ہیں. تو ان سب کو جو ان کی ڈرامہ بازی ہے ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں. ہم اس سارا جو پروپیگنڈا ہے ہم جوڈیشل کمیشن عدلیہ سے بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کرائی جائے. ہم چند دن بعد انشاءاللہ اپنے اس نوجوان کو عدلیہ میں بھی لے جائیں گے, ہم دکھائیں گے. ہم صاف ہیں, یہ تعلیم یافتہ فیملی ہے ماشاءاللہ, ان کے بھائی اچھے اچھے پوسٹوں پہ ہیں, اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. باقی جو ڈیڈ باڈی انہوں نے دفنائی ہے ظہیر احمد سمجھتے ہیں, ظہیر احمد بنگوزی کے ایک بھائی ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بشیر احمد, تو انہوں نے مجھے آج بتایا کہ اس کے ہم نے کچھ بال جو میڈیکلی ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں. کسی کو بھی شک کو DNA کے لیے ضرورت ہو تو انشاءاللہ ان کے پاس اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح وہ اویلیبل ہیں, وہ آپ کو یہ فیملی پرووائڈ کر دے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں سے.